مزید فزید اللہ اکبر جناب دل خیر آبادی وہ شاعروں میں سے ہیں جن کو میں نے گھنٹوں 2 گھنٹے پڑھتے دیکھا ہے. میرے دوستو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مشاعرہ پوری توانائی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ تازہ بتازہ نو بنو ہو کر سنیں گے, اسی رنگ میں سنیں گے کہ مشاعرہ اب شروع ہوا ہے. جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا, آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشمے تر کو ادیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. آئیے میرے دوستو ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں, خیر آباد کی ادبی سرزمین پہ چلتے ہیں. وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں, غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں. صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے شاعر کا نام نکلتا ہے جسے دنیا جناب دل خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے. میں اس وقت بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب دل خیر آبادی صاحب سے کہ اگر خاموش بھی رہے تو تکلم ٹپک پڑے, جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے. شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکھ کر نبی کے نام اما کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے. مکرمی سامعین اکرام, آج کا یہ سرد موسم کا خوبصورت مشاعرہ جناب صدر باوقار ڈائس پہ تشریف فرما باوقار علماء اکرام, خصوصی طور پر اس علاقے کی بہت ہی معتبر شخصیت حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور حضرت قاری سعید الرحمن صاحب, حضرت مولانا نور الدین صاحب اور دیگر صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہے. آج کے مشاعرے کے کنوینر ہم سب کے محسن حضرت حافظ محمد راشد صاحب دامت برکاتہم, مدرسہ جامعہ محمودیہ کے تمام اساتذہ, تمام طلبہ اور مدرسہ فرقانیہ کے تمام نوجوان یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. بہت دیر سے میں پریشان تھا کہ بہت مختصر سی طویل فہرست نہیں ہے, بہت مختصر فہرست ہے, مگر اسی مختصر کو آپ نے بہت طویل کر دیا. یہ آپ کا بڑکپن تھا, آپ کا ہنر تھا. آئیے حضرات, سبھی شعراء نے اپنے اپنے قیمتی اشعار سے آپ تمامی حضرات کو گرما رہے تھے, مگر پھر بھی باہر گونڈا کی با ذوق سماعت میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جہاں اچھے شعر آئے ہیں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کر کے موسم کو نہ دیکھتے ہوئے آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. جناب مجاہد حسنین حبیبی جس جلسے, جس کانفرنس, جس مشاعرے میں نظامت ہوتی ہے مجاہد حسنین کی, وہ مشاعرہ بڑا لاجواب ہو جاتا ہے, وہ پروگرام بہت کامیاب ہوا کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آخری لمحات میں مجاہد حسنین حبیبی یہ معذور سماعت کو انشاءاللہ بیدار کریں گے. ناظم مشاعرہ اور صدر باوقار. یہ ادھر گھنگھناہٹ کی آواز ہے, آپریٹر سے گزارش ہے کہ ادھر دیکھ لے ساؤنڈ باکس کو. ابھی تو میں کھڑا ہوا, دیکھیے گا گھنگھناہٹ لگے گی. میرے کھڑے ہوتے ہی
भनभनाहट और घनघनाहट के असरात जाहिर हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह आपके हुजूर में चार चार मिसरे से पहुंचने की कोशिश करूंगा, मगर अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस आखिरी वक्त में इस बाज़ौक़ सामीन को थोड़ा सा बेदार कर दे ताकि पढ़ने में कुछ लुत्फ मुझे मिले। एक बार पूरा मजमा जी लगा करके बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर से इनामात आ रहे थे। कारी अब्दुल बातिन साहब ने अपने हुनर आजमाए, कलीम तारिक साहब ने अपने हुनर आजमाए, आफ्ताब साहब अपने हुनर आजमाए, मगर किसी की दाल गली उली नहीं। सामीन हो तो ऐसे हो, कितना भी आपकी जेब में लोग हाथ डालें ना, नहीं तो नहीं भैया, हमारी ज़बान वही है कि जो कह देते हैं वही। आपसे कुछ नहीं मांगना है, अल्लाह से बस यही मैंने दुआ की है आखिरी मुशायरे को, आखिरी वक्त को थोड़ा सा बेदार कर दे। ये 4-5 बच्चे मदरसे के और असातिज़ा है जो मुशायरे को बुलंदी बख्शने के लिए दामे दिल में कदमे सुखने लगे हैं। एक मतला उठाता हूँ, आपके हुजूर पहुँचाता हूँ, तड़प तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तड़प करके, इधर का मजमा गरमाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर से हो जाए तो 4 चांद लग जाए। थोड़ा सा आप भी शरीक हो जाए, कह दे सुभान अल्लाह। अब मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ। अब देखता हूँ कौन कौन उस मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। मुलाहिजा फरमाए कि मैं उनकी मोहब्बत में, मैं उनकी मोहब्बत में, मैं उनकी मोहब्बत में, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ, गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तार हुआ हो, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो, कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो, यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम जिंदाबाद, कुल हिंद नातिया मुशायरा सरजमीने कटैया जनाबे दिल खैराबादी। माशाअल्लाह, ये कटिया सरजमीन, कटैया माशाअल्लाह, कटैया है ये, कटैया खूब कटैया होगी, घबराइए मत। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ हो, यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ हो। अब तमाम माँ के लालों को एक खूबसूरत सा पैगाम 2 मिसरे के हवाले से पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि मैंने भी कि मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ हो, मुख्तार हुआ हो। मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, कि मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा। अरे मकबूल हज का मैं भी तो हकदार हुआ हूँ। भाई दिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।
یہ ہے جناب دل، اچھا شعر اور اچھا شاعر، سبحان اللہ ہو کہ میں نے بھی آج ماں کو محبت سے ہے دیکھا، محبت سے ہے دیکھا، محبت سے ہے دیکھا، میں نے بھی آج ماں کو محبت سے ہے دیکھا، محبت سے ہے دیکھا، میں نے بھی آج ماں کو محبت سے ہے دیکھا، میں نے بھی آج ماں کو محبت سے دیکھا، محبت سے دیکھا، محبت سے دیکھا، مقبول حج کا میں بھی تو حقدار ہوا ہوں، مقبول حج کا میں بھی تو حقدار ہوا ہوں، حقدار ہوا ہوں۔ یہ میں نے اپنے ماں کے حوالے سے شعر پیش کیا، آئیے اس ماں کا ذکر کرنے والا ہوں جس ماں کے لیے ہم سب کے محسن حوالے سے حاضر کرتا ہوں، جن کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی۔ جب ماں کا ذکر ہوتا ہے تو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے احترام میں اپنی کملی مبارک بچھا دیتے ہیں کہ ماں فرش پہ بیٹھے۔ دل خیر آبادی مطلع اٹھاتا ہے، اب دیکھتا ہوں کیسے خاموش رہتے ہیں، ملاحظہ فرمائے کہ ہم امتی ہے ماں کو، کہہ دیجئے سبحان اللہ، امتی ہے ماں کو۔ اب بسنا پور یا گونڈا یا اعتراف کے آنے والوں خاموش مت رہنا، دل خیر آبادی ہنگامے کا شاعر ہے، تھوڑا سا آپ اوپر آئے تو انشاءاللہ میں اور اوپر جانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار تڑپ کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ کہ ہم امتی ہے ماں کو، ہم امتی ہے ماں کو، ماں کو ہم امتی ہے ماں کو، کیسے 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 بھلا ستائے، ہم امتی ہے ماں کو، مجاہد کمزور مت پڑنا کہ ہم امتی ہے ماں کو، کیسے بھلا ستائے، ہم امتی ہے ماں کو، کیسے بھلا ستائے، کیسے بھلا ستائے، کیسے بھلا ستائے، کہ ہم امتی ہے ماں کو، کیسے بھلا ستائے، کیسے بھلا ستائے، سرکار اپنی ماں کو، ماں کو سرکار اپنی ماں کو کملی پہ ہے بٹھائے، زندہ باد زندہ باد، سرکار اپنی ماں کو کملی پہ ہے بٹھائے، کہ ہم امتی ہے ماں کو کیسے بلا ستائے، ہم امتی ہے ماں کو کیسے بلا ستائے، ہم امتی ہے ماں کو کیسے بھلا ستائے۔ اب شعر آ رہا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تبت یدا کا خنجر، تبت یدا کا خنجر، یہ تمام میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے مجمع میں مدرسے کے لوگ زیادہ ہیں، آئیے ان مدرسے کے حوالے سے شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ہم امتی ہے ماں کو کیسے بلا ستائے، ہم امتی ہے ماں کو کملی پہ اپنی ماں کو شاہ امم بٹھائے، کملی پہ اپنی ماں کو کہ تبت یدا کا خنجر ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے اٹھا لیا ہے، تبت یدا کا خنجر، خنجر تبت یدا کا خنجر ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے اٹھا لیا ہے، تبت یدا کا خنجر تبت یدا کا خنجر ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے اٹھا لیا ہے، جتنے بھی بھول
लहब है जितने भी अबू लहब है अब खैरियत मनाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे दिल जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ऊंचा शेर पढ़ दिया भाई, वाह। जितने भी अबू लहब है अब खैरियत। बहुत शुक्रिया, बस इसी का इंतजार था। आप भी आ गए उसी लेवल पर। एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि हम उम्मती है माँ को कैसे भला सताए, कमली पे अपनी माँ को शाहे उम्म बिठाए, तब पतियता का खंजर हमने 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 उठा लिया है, हमने उठा लिया है, तब पतियता का खंजर तब पतियता का खंजर हमने उठा लिया है, हमने उठा लिया है। जितने भी अबू लहब है, जितने भी अबू लहब है अब खैरियत मनाए, जितने भी अबू लहब है अब खैरियत मनाए। और अगली सफ़े मदरसे के इतने छोटे छोटे बच्चे है अब खैरियत मनाए। मुजाहिद हसनैन, मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, मौलाना नूरुद्दीन साहब, कारी हाफिज कारी मोहम्मद राशिद साहब। एक शेर मुजाहिद के हवाले से इसलिए पेश करता हूँ कि आज के मुशायरे की एक खूबसूरती ये है कि मदरसे के जो कम उम्र के कमसिन बच्चे हैं वो अगली सफ में बैठे हैं। अगली सफ में बैठने का मतलब क्या है, शेर हाजिर करता हूँ, लहजा फरमाएं। जितने भी अबू लहब है अब खैरियत मनाए, कि कागज की नाव लेकर, शेर सुनिएगा, कागज की नाव लेकर दरिया 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 पे जा रहे हैं, कागज की नाव लेकर। मुजीब भाई हेडिंग बनाइएगा कि कागज की नाव लेकर कागज की नाव लेकर दरिया पे जा रहे हैं, बच्चे दरिया पे जा रहे हैं। हो सकता है ये बच्चे बच्चे, हो सकता है ये बच्चे एक इनकलाब लाए। बहुत ऊंचा शेर, अच्छा और सच्चा शेर, बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा यहाँ का माहौल देख करके, जब स्टेज बड़ा ही मोतबर है और हर शेर को दोबारा कह रहा है। मैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई कलीम तारीख को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेर पर ये सब नए तख्लीककार लोग हैं, इन्होंने सराहा है, यानी कि कुछ बातें हैं। एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। की नाव लेकर, कागज की नाव लेकर दरिया पे जा रहे हैं, कि कागज की नाव लेकर दरिया पे जा रहे हैं, दरिया पे जा रहे हैं। कागज की नाव लेकर लेकर कागज की नाव लेकर दरिया को जा रहे हैं, दरिया को जा रहे हैं। कागज की नाव लेकर कागज की नाव लेकर दरिया को जा रहे हैं, दरिया पे जा रहे हैं। हो सकता है ये बच्चे बच्चे, हो सकता है ये बच्चे एक इनकलाब लाए, हो सकता है ये बच्चे। और इशारे में एक शेर और पेश करता हूँ कि करके शिकार रुखसत, करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी।
इशारा देखिएगा कि करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी, हो जाएगा शिकारी। काफिया देखिएगा कि करके शिकार रुखसत, रुखसत करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी, हो जाएगा शिकारी। करके शिकार रुखसत करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी, शिकारी हो जाएगा शिकारी, हाँ हो जाएगा शिकारी। करते रहेंगे कौवे कौवे, करते रहेंगे कौवे, पेड़ों पे काए काए। अरे बाबा दिलवाले, अरे जिंदाबाद, अरे रहेंगे कौवे, पेड़ों पे काए काए। करते रहेंगे कौवे, पेड़ों पे काए काए, पेड़ों पे काए काए। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि ये आखिरी वक्त में ऐसे माहौल में थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाया आपने। आइए 4 मिसरे नाते पाक के हाजिर करता हूँ। हो सकता है कि ये बच्चों के सर से गुजर जाए, मगर इंशाअल्लाह ये बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छों को पानी पिला सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए अगली सब पे खड़े हैं, बैठे हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मतलब पढ़ता हूँ, हिजरत की शब्द के हवाले से पेश करता हूँ। ये मजमा मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ूं ये हाँ हाँ करेंगे। मैं तो इनसे दाद लेना चाहता हूँ। आज के मुशायरे में अगर ये दाद दे दें तो समझो कि मुर्गे ने अंडा दे दिया। जी हाँ, मुर्गे से अंडा आप ही दिलवा सकते हैं। अल्लाह करे ये भी कमाल की बात कि ये सोने का मुर्गा जो है ज़बह कर, मैं पेश करता हूँ मतलब मुलाहिदा फरमाए कि हिजरत की सब, कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुजीब भाई आप बराबर लगे रहिएगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि दिल खैराबादी ने उन लोगों से दाद ली है जो मोहब्बतें करने वाले हैं। मुलाहिदा फरमाए कि हिजरत की सब, हिजरत की सब, हिजरत की सब, हिजरत की सब, हिजरत की सब। गार में मेरे आका ने आराम किया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार आप लोग उनके लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हिजरत की सब, हिजरत की सब, हिजरत की सब गार में मेरे, हिजरत की सब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की सब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की सब, हिजरत की सब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की सब गार में मेरे हिजरत की सब गार में मेरे आका ने आराम किया, अजी आका ने आराम किया। मकड़ी, अरे मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। ये है जनाबे दिल, मकड़ी और बहुत शुक्रिया, अपना अपना। बहुत शुक्रिया भाई, एडवांस कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुजीब भाई अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो मुशायरे में कभी नहीं जाया करते उन चेहरों को मैं देख रहा हूँ और उन चेहरों को सलाम पेश करता हूँ। एक बार और तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह।
کہ مکڑی اور ہجرت کی شب غار میں میرے، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار. کیا بات ہے، آگے لوگ آ رہے ہیں، طرف کے کہیے آپ لوگ سبحان اللہ کہ ہجرت کی شب غار میں میرے، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، اپنا کام کیا. زندہ باد زندہ باد. آپ ہی تلاش تھی آپ کی. اب دونوں ترازو کا پلڑا برابر ہوا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کون سا بھاری پلہ ہے. ایک بار طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنا کام کیا، اپنا کام کیا. ارے ہوگی مزاج حبیبی اور قیادت مولانا ضیاء الرحمان، اور پڑھ رہا ہے نعت پاک دل شعبان. ایک بار آپ مہمان کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنا کام کیا. ارے ہوگی نماز، ارے ہوگی نماز حرم میں کہہ دو. شیر سننا کہ ہوگی نماز حرم میں کہہ دو کسے؟ ارے مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. اب آیا ہے، اب یہ مجمع لگ رہا ہے دل والے موجود ہیں. اللہ کرے کہ یہ دل والے انشاءاللہ یہاں دل لگی جو کر رہے ہیں میدان حشر میں بھی انشاءاللہ نعت پاک سننے کے اور پڑھنے کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنا کام کیا. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو ہوگی نماز حرم میں مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، ہوگی نماز حرم میں کہہ دو مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. ارے تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا. نعرہ تکبیر. کل نعتیہ مشاعرہ علماء دیوبند، عابدین خیر آبادی، زمین کٹیا. نعرہ تکبیر. واہ بھئی واہ 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 واہ. اپنا کام کیا. تھا جو عمر اسلام کا دشمن، تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا. سرزمین بہار میں، کٹیہار ضلع میں. پھر پڑھتا ہوں، ایک بار پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ.
یہ ہے مولانا ضیاء الرحمان صاحب کی علمی ضیاء جو جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. مولانا ضیاء الرحمان صاحب ہو, چاہے راشد صاحب ہو, چاہے دیگر علماء اکرام, یہ نورانی قافلہ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اپنا اپنا کام کیا, اپنا اپنا کام کیا, ہوگی نماز, ہوگی نماز, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, مکہ کے چودھریوں سے, مکہ کے چودھریوں سے, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, مکہ کے چودھریوں سے, مکہ کے چودھریوں سے, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, مکہ کے چودھریوں سے, مکہ کے چودھریوں سے. تھا جو عمر اسلام کا دشمن, اس نے قبول اسلام کیا. کیا تعریف پیش کیا آپ نے بھائی باپ باپا. اسلام کا دشمن, اس نے قبول اسلام کیا, اس نے قبول اسلام کیا. آپ جب آگے یہ ہے جناب دل خیر آبادی. جب یہ بچے آگے آ جاتے ہیں تو ان بچوں کا چچا ان عمر میں آپ سے بھی میں کم ہو جاتا ہوں, ان بچوں سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہوں. اس لیے چھوٹا ہو جاتا ہوں کہ ان کی دعائیں ملتی ہیں تو میرا وزن بڑھتا ہے, مگر میری طاقت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. آئیے اسی کے طاقت کے بلبوتے پر دل خیر آبادی ایک سیڑھی اور چلنا چاہتا ہے. پیش کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور دل خیر آبادی کا چھوٹا سا مطلع آپ نے اگر محبت دے دی تو بڑا ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ رہے گا. ارے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ یہ طالب قرآن کے سیکھنے سکھانے والے اگر 10 روپیہ بھی دے دیں اور کوئی بلڈر 1 لاکھ روپیہ بھی دے دے تو خدا کی قسم یہ قرآن پڑھنے والے 10 روپیہ یہ ان کا 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے. بے شک حق ہے. پیش کرتا ہوں مطلع ملاحظہ فرمائیں, توجہ چاہوں گا. کہ اب رہا وہ نہیں, اب رہا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ اب رہا کے نشے کرے کی, اب رہا کے لشکر کی. اللہ رحم فرمائے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ روح نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ دل خیر آبادی کی آواز جہاں رک جائے اور پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا تب ہم لوگ کہیں گے سبحان اللہ. اس سے پہلے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ اب راہ کے لشے کر کی, اب راہ کے لشے کر کی, سمجھو 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 موت آئی ہے. اب راہ کے لشے کر کے, اب راہ کے لشکر کے, سمجھو موت آئی ہے. اب راہ کے لشکر کی, اب راہ کے لشکر کی, سمجھو موت آئی ہے, سمجھو موت آئی ہے. کیوں؟ چوچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے. پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے, کنکری اٹھائی ہے. میں نے مطلب ان بچوں کے حوالے سے اس لیے پڑھا. اب مولانا نور الدین صاحب, حضرت یہ شعر سن کے جائیے. حضرت
صرف یہ شعر آپ جہاں بھی جا رہے ہیں مگر یہ شعر بہت ہی قیمتی ہے اور آج کی محفل کی نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمان کہ چوچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے مجاہد شعر سننا میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں یہ شعر ان کے لیے کہ اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی توجہ چاہوں گا کہ اب رہا کے لشکر کی سمجھو موت آئی ہے سمجھو موت آئی ہے کہ اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی سمجھو موت آئی ہے سمجھو موت آئی ہے اوڑھنی کو سر کا تو اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی کیوں اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے دل بھائی بہت اونچا شعر پڑھ دیا بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ارے زندہ باد آبرو بچائی ہے اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی اوڑھنی نے پگڑی اور حضرات آبرو بچائی یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ایسے جو حرام دانے کھانے والے ہیں وہ ابھی بھی دیوبندی بریلی شیعہ سنی لڑانے کے چکر میں لگے ہیں اللہ کرے ان تمام حضرات کو اللہ تعالی ہدایت دے یا پھر ان کو پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے آبرو بچائی ہے کہ اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہوتے پیغام دیجیے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہوتے فتح پا گئے یہ جمعیت علماء اللہ تعالیٰ تمام اکابر کی عمر میں برکت عطا فرمائے خصوصی طور پر حضرت علامہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب حضرت مولانا رابع حسنی صاحب حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب حضرت مولانا توقیر رضا صاحب جو اعلیٰ حضرت نبی رہے اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں ان تمام لوگوں کو دل خیر آبادی سلام پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہوتے چوچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہار کا سبب ہے دل مسئلہ کی لڑائی ہے زندہ باد زندہ باد ہار دل
मसलकी मसलकी लड़ाई है, मसलकी लड़ाई है, मसलकी लड़ाई है। ये शेर क्यों छूट रहा था? शेर पढ़ दिया कलीम भाई, शेर वारे दिल क्या बना दिया भाई वाह। कि सोचता हूँ रातों को, सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कि सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कैसे नींद आएगी। सोचता हूँ रातों को, सोचता हूँ रातों को, सोचता हूँ रातों को कैसे नींद आएगी, कैसे नींद आएगी। अरे बेबसी, बेबसी की चादर है, फिक्र की चटाई है, बेबसी की चादर है, चटाई है, फिक्र की चटाई है, फिक्र की चटाई है, फिक्र की चटाई है, फिक्र की चटाई है। और हज़रात आपके हुजूर कुछ इस्लाही शेर का भी होना जरूरी था, इसलिए मैंने ये इंतखाब किया। आइए हजरात, चार मिसरे हाजिर करता हूँ वो जिसको बिहार की उस सरजमीन कटिहार बारसोई किशनगंज इलाके में मैंने वैसे ही फर्जी शेर कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजाहिद हसनैन गवाही पेश करेंगे। आप यूट्यूब पर देखिएगा, हकीकत में उसकी बहुत ज्यादा पजीराई हुई, बड़ा हौसला मिला। उस मिसरे को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत सा वाकया मेरे दो मिसरे में पिरोने की कोशिश की है। हजरत मौलाना जब दरसगाह में रहते थे, तलबा को कोई हदीस पढ़ करके बतलाते थे या कोई बातें बतलाते थे, तो एक बुढ़िया आया करती थी दरसगाह में, जूते निकाल करके हजरत मौलाना के सर पर वार करती थी, जी भर के मारती थी, फिर चली जाती थी। तो तलबा हजरात कहे कि हजरत मौलाना, हजरत ये कौन बुढ़िया है जो आती है और आपको मार के चली जाती है, और आप लगता है कि कुछ ढूंढने लगते हैं। तो हजरत मौलाना ने फरमाया कि अरे पगले, ये बुढ़िया जो है वो मेरी माँ है, और मैं जो ढूंढता हूँ अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस मुझे याद आ जाती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब दिल खैराबादी मतला बनाता है, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए अदा करें कि नमाल ज़रना, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि नमाल ज़रना, नमाल ज़रना, हुकूमत तलाश करता हो, नमाल ज़रना, नमाल ज़रना, हुकूमत तलाश करता हो, नमाल ज़रना, नमाल ज़रना, नमाल ज़रना, हुकूमत तलाश करता हो, नमाल ज़रना, हुकूमत तलाश करता हो। मैं माँ के कदमों में, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हो, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हो, मैं माँ के कदमों में। आने वाला दो मिसरा तमाम मेहमानों की नजर करता हो, मुलाहिजा फरमाए कि मैं माँ के कदमों में, मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर,
اللہ اللہ سنیے گا کہ میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر میرے خدا کوئی میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں میں اپنے رزق میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں. دیکھیے اب کمیٹی والوں کی جو الگ الگ فرمائشیں ہیں وہ یوٹیوب سے بہت جلدی لوگوں کو مشہور کر دیتا ہے مگر بہت جلدی شاعر پریشان بھی ہو جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے. میں یوٹیوب والوں کو کی شکایت نہیں کرتا ہوں چینل والوں کی, یہ ہمارا تعارف کرواتے ہیں اپنے میڈیا اپنے چینل کے ذریعے, مگر تھوڑا سا جب تعارف ہو جاتا ہے تو لہجہ تو چوری ہوتا ہی ہے. آپ کلام بھی دیکھتے ہوں گے, میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں, یوٹیوب کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں. نہ جانے کیا کیا چوری ہوگا آنے والے وقت میں, یہ دل خیر آبادی بھی چوری ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آخر وہ ڈکیت کون ہوگا جو اتنی بڑی چیز کو چورائے گا بھائی. اللہ کرے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں مطلع حاضر کرتا ہوں ان بچوں کا جو حکم ہے. ان سے پہلے میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ کلام کو ایجاد کرنا تھا, ابھی کہیں یہ ردیف سنی نہیں گئی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ردیف برقرار رہے گی, کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ ایک مطلع اور ایک شعر صرف پڑھوں گا بالکل نیا, اس کو کبھی یوٹیوب پر مکمل طور پہ سناؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ کمزور پڑھے تو صرف مطلع ہی کام چلا کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا, مگر آپ نے محبتیں دی تو انشاءاللہ آپ کے حضور دل خیر آبادی یہ کلام سنائے گا. ملاحظہ فرمائے کہ کیسے مدینے میں, سنیے گا, ہائے 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 ہائے, کیسے مدینے میں کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, سنیے گا کہ کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کمزور مت پڑھیے گا کہ کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا. کون ہے برسات میں زندگی بھر نہانا
کھانا نہیں چاہتا. اب شعر سننا. دل خیر آبادی بالکل ایسا لفظ اٹھا کر کے شعر بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو فٹ پاتھ پر یہ لفظ ملیں گے آپ کو. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. نہیں چاہتا ہاں نہیں چاہتا کہ آب زمزم کی دو گھونٹ ہی صحیح. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ آب زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت. آب زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت. مجھ کو بسلیری بوتل نہیں چاہیے. نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا. آب زمزم کی تو گھونٹ ہی ہے بہت. مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں. مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں. مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں. میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پر شکم. میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پر شکم. ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا. نہیں فکر نہیں چاہتا میں کھانا نہیں چاہتا. ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا. اب ہوشیاری یہی ہے کہ کوئی نیا کلام پڑھ کر کے اس کلام کی میت کا انتظار نہ کرے. آئیے حضرات, آپ تمامی حضرات کی محبتیں اور دل خیر آبادی کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. اس لحاظ سے ابھی آپ کے سامنے میرے چھوٹے بھائی نے وہ لہجے کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت سا مصرع پہ تضمین انہوں نے 2 مصروں پہ کی ہے. میں مطلع حاضر کرتا ہوں آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے. اسی طریقے سے سنیے گا جس طریقے سے اسے سنا جاتا ہے. جی بہت اچھا. کہ مکے مجاہد جی آنکھیں نم کرنا انشاءاللہ. کوئی غم مت کرنا, آنکھیں نم کرنا. کہ مکے سے بت قدوں کا کیا درد ہے ظالم تیری آواز میں. جنازہ نکال دو جنازہ نکال دو, 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 جنازہ نکال دو. مکے 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 سے دور کا دوتا, مکے سے دور کا دوتا, مکے سے دور کا دوتا. جنازہ نکال دو, جنازہ نکال دو, مکے سے دور کا دوتا. 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 مکے سے دور کا دوتا. جنازہ نکال دو, جنازہ نکال دو. ارے آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو. ارے بابا
کعبے کی چھت پر بلال دو، چھت پر بلال دو۔ اب سننا یہ بسما پور کی سرزمین، کٹیا کی سرزمین پر دل خیر آبادی دشمن اسلام کی کٹیا کرنے کے لیے ایک لہجہ اپناتا ہے۔ طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ مکے سے بت کدو کا جنازہ نکال دو، 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 جنازہ نکال دو، مکے سے بت کدو کا جنازہ نکال دو، مکے سے بت کدو کا جنازہ نکال دو، مکے سے بت کدو کا جنازہ نکال دو۔ اللہ اکبر اللہ جنازہ نکال دو، جنازہ جنازہ نکال دو، جنازہ نکال دو، جنازہ نکال دو، جنازہ نکال دو۔ ارے آؤ اذان کعبے، آؤ اذان کعبے، آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، چھت پر بلال دو۔ نعرے تکبیر، کل ہنداتیہ مشاعرہ، علماء دیوبند، جناب دل خیر آبادی، سرزمین کٹیا، نعرے تکبیر۔ دل بھائی ماشاءاللہ جو آپ نے کلام پڑھا اس میں جو کیفیت ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مدینے پاک میں اس اذان کو قریب سے سننے کا موقع ہم سب کو فراہم فرمائے، اور اتنا سے رسول کی برکت سے۔ دوسری بات، ہمارے مشفق کرم فرما مربی اتالیق، آپ سب کے بہت ہی دھڑکنوں کی آواز، بلکہ میں محبوب العلماء کہہ دوں تو کوئی یہ بڑی بات نہیں، جناب حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کے صاحبزادے کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، وہ بچہ ہمارے محبت میں نعت رسول سننے کے یہاں آ گیا تھا، لیکن طبیعت پھر بہت زیادہ ناساز ہو گئی، جس کی بنا پہ ان کے گھر سے مستقل کال آ رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت گھر جائیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ مکے سے بت کدو کا جنازہ، کہ مکے سے بت کدو کا جنازہ نکال دو، آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، آؤ
اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، چھت پر بلال دو۔ اب سننا یہ طلبہ حضرات انشاءاللہ دل خیر آبادی کی الرجی ہے، دل خیر آبادی اگر گاڑی ہے تو اس کا پٹرول یہ ہے، آئیے پٹرول گاڑی میں بھرتا ہوں محبت کا پٹرول، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اتنا پٹرول ہے کہ پر میرے نوچ دو گے، پر میرے نوچ پر میرے نوچ دو گے، پر میرے نوچ دو گے چمن سے نکال دو، چمن سے نکال دو، مکے سے بدھوں کا جنازہ ٹال دو، آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، پر میرے نوچ دو کے چمن سے نکال دو، پر میرے نوچ دو کے چمن سے نکال دو، پر میرے نوچ دو کے نکال دو، چمن سے نکال دو، ارے قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو۔ ہلو آواز چلی گئی تھی مگر میں بھی جانے کے موڈ میں تھا، پتہ نہیں کس طریقے کی آپ محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں کہ موڈ نہیں کر رہے، مگر جب شاعر کا موڈ بنتا ہے تو آپ لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے دونوں طرف آگ برابر لگی ہونی چاہیے، میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، پورے سامعین ایک طرف اور وہ اکیلا آدمی جو ہے آپ دیکھ لیجئے، مجیب بھائی اس آدمی کو دیکھیے گا، سارے سامعین جہاں خاموش رہتے ہیں وہاں بھی یہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، دل خیر آبادی اللہ سے دعا کرتا ہے آپ ہی جیسے یہ بھی سبحان اللہ بولنے لگے، تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب تمام غلامان مصطفیٰ کی نظر 4 مصرے کرتا ہوں، تڑپ کے کہیے گا کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، مجیب بھائی لے لیجئے گا کہ جو نبی کا 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 غلام ہو جائے، 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 جو نبی کا غلام ہو جائے۔ جب تک پورا مجمع سبحان اللہ بلند آواز سے نہیں کہے گا تب تک یہی مصرع دل خیر آبادی پڑھتا رہے گا کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، 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 کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، ارے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔
کہ جس سے مولانا نور الدین صاحب ملاحظہ فرمائے کہ جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، جو نبی کا غلام ہو جائے اس کا دوزخ حرام ہو جائے، جس سے ٹکرائے جس سے ٹکرائے جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، ارے جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام ہو جائے۔ واہ بھئی دل زندہ باد، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر، واہ جس سے ٹکرائے نبی والے، جس سے ٹکرائے ہم نبی والے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام ہو جائے، 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 حرام ہو جائے۔ اور حضرات آپ جا بھی نہیں رہے ہیں اور جا کے کریں گے بھی کیا؟ آپ جا کے کریں گے بھی کیا؟ اچھا ابھی سب بدوانا ہے، جتنا ہے آج باندھ لیجئے، اس لیے کہ آج کے مشاعرے میں آپ نام دیکھ رہے ہیں، کسی مجبوری کے تحت گورکھپور تک دو شاعر آ کر کے مجھ سے خود بات ہو رہی تھی، ان کے گھر کے قریب میں میت ہو گئی، اس لیے وہ دو شاعر نہیں آ سکے۔ حافظ راشد صاحب اور یہ تمام لوگوں کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا کہ ہمارے ٹیم کے دو ایسے شاعر غائب ہیں جن کے نام پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بھرپائی بھلے ہی نہ ہو سکے مگر اس سے اچھا آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تمام دل بھائی جی، ہم لوگ پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، 10 سے 12 شاعروں کی فہرست ہوتی ہے، 4 شاعروں میں یہ 6 گھنٹہ مشاعرہ چل گیا، اس سے بڑی کامیابی کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ، صحیح بات ہے جی، اس سے بھی بڑی کامیابی ایک جگہ ہو گئی تھی، وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ ہماری جماعت میں کوئی بہت بہیا شاعر ہوتا ہے، ایک ہی شاعر 3 گھنٹہ پڑھتا ہے، وہ پیچھے شاعر کوئی ہو چاہے چولہے بھاڑ میں جائے اس سے مطلب نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ آلاپ رہتا ہے، ایک ایک کر کے سبھی چلے گئے، قریب کے سامعین تھے سب چلے گئے، کسی کے ساتھ مجبوری نہیں تھی کہ گھومنا تھا جانا تھا، نہیں سب یہی کہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ تو یہ مائک والے بیچارے یہ کھڑے تھے، مجیب بھائی میڈیا کی وجہ سے پھنسے تھے، دونوں آدمی سن رہے تھے اور وہ پڑھتے یہ نہیں دیکھا کرسیاں ہیں یا اس میں بیٹھے ہیں، وہ کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے 3 بجنے کو ہے، چلیے 2 لوگ سمجھنے والے ہیں۔ تو وہ غصے میں مجیب بھائی دیکھے کہ ابے بیٹھ، میں تیری وجہ سے نہیں، میں اپنے چینل کی وجہ سے رکا ہوں، اور یہ مائک والے اور کرسی والے کہ جس پہ تو بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے اس کا کرایہ ہم نے لیا ہے، اس لیے انتظار کر رہے ہیں جلدی سے ہٹ تو ہم لے کے جائیں۔ تب وہ فوراً بھاگا۔ اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی شاعر کو بلا لیتے ہیں، مجمع سے لاٹھی لے کر کے آتے ہیں لوگ، تو شاعر ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھیا کیا ہے یہ، کہ آپ پڑھیے، آپ کو جس نے بلایا ہے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، اس لیے میرا کوٹا تو پورا ہو چکا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار اور سنانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز آ رہا ہے منقبت، جو بہت میں نے پڑھی، آپ نے نہیں سنی ہوگی، اگر سننے کا حوصلہ ہو تو سن کے بتلائیے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر تو خدا کی، اگر تو خدا کی، کہیے سبحان اللہ، کہ اگر تو خدا کی، اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے
اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. توجہ چاہوں گا کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. حبیب خدا کو منانا پڑے گا. اگر تو خدا حبیب خدا کو منانا پڑے گا. حبیب خدا کو منانا پڑے گا. پناہ رسالت میں جانے کی خاطر خلافت کا در کھٹکھٹانا پڑے گا. خلافت کا در کھٹانا پڑے گا. اب اچھا شعر اور اچھے سامعین کے درمیان بہت ہی محبت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اسے کی تصدیق کی ہے. ابو بکر نے اسے کی تصدیق کی ہے. کیا رب سے ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے. ابو بکر نے اسے کی تصدیق کی ہے. ارے ابو بکر کو جو بھی جھوٹا کہے گا ابو بکر کو جو بھی جھوٹے کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. ابو بکر کو جو بھی جھوٹا کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. اور حضرات اس میں شعر بہت ہی قیمتی ہے. آئیے سارے قیمتی شعر ایک طرف کر کے ایک شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ پناہ رسالت میں جانے کی خاطر خلافت کا در کھٹانا پڑے گا. حدیث کا مفہوم علماء اکرام اور طلبہ حضرات پڑھی لکھی سماعت کے درمیان ملاحظہ فرمائیں کہ شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتا تو فاروق ہوتے. شہیدین کے بعد شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتا تو فاروق ہوتے. اگر کوئی ہوتا تو فاروق ہوتے. کیا اس حقیقت سے انکار جس نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا. کیا اس حقیقت سے
کار جس نے پھر سے ایمان لانا پڑے گا پناہ رسالت میں جانے کی خاطر خلافت کا در کھٹانا پڑے گا خلافت کا در کھٹانا پڑے گا. اب چلتے چلتے دو شعر اور آپ کے درمیان حاضر کرو، پھر مجھے اپنی جگہ لینا ہے. دو شعر پڑھ کے دو بجا دیجیے. میں نے پہلے ہی سے انتظام کیا تھا کچھ اور، مگر کمیٹی کا کچھ اور حکم رہتا ہے. ایک مطلب دو مطلب میرے ذہن میں اس وقت اچھل رہا ہے. کیوں اچھل رہا ہے کہ مجاہد حسنین حبیبی کی نظامت آخری وقت تک ہر شاعر کو اچھا شعر ہو، بحر میں ہو یا بحر ربڑ میں ہو، سب پر یہ بندہ داد اس لیے دیتا ہے کہ مشاعرے کو انہیں کامیاب کرنا ہوتا ہے. آئیے انشاءاللہ وزندار شعر میں آپ کے حضور پہنچاتا ہوں، مگر طرز جو ہے یہ صرف نئی نسل کے لیے یہ طرز کا میں نے ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ سر اٹھائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ سر اٹھائے ڈرے گے مصطفیٰ پر، سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر، سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر. ارے بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. میں جان رہا تھا کہ آپ ان سے زیادہ داد دیں گے، ان کی زیادہ تعریف کر دی تو یہ خاموش ہو گئے. اب آئیے ان کی کٹیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھیا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ سر اٹھائے ڈرے گے مصطفیٰ پر، سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر. بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. کہ سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، نہیں ہے بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. ان کے دارالحکومت سے بڑھ کر ان کے دارالحکومت سے بڑھ کر سر اٹھائے در مصطفیٰ پر. بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، نہیں ہے بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. ان کے دارالحکومت سے بڑھ کر ان کے دارالحکومت سے بڑھ کر کوئی دارالحکومت نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. جناب دل خیر آبادی کل ہند ناتیہ مشاعرہ نوجوانوں نے کٹیا. ماشاءاللہ دیکھ یہ ہے مجاہد. بادشاہوں میں جرأت نہیں. ماشاءاللہ یہ وہ نظامت کا انجیکشن لگاتے ہیں کہ مری ہوئی سماج زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ کے ذریعے سے چل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہ بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. اب مصرع پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے گوڑا والے، بشنا پور والے
اور कटैया वाले कैसे खामोश रहते हैं, खामोश रह करके दिखलाइए। दिल खैराबादी आज के बाद इंशाअल्लाह हाजिर नहीं होगा। एक एक बंदा सुभान अल्लाह कहेगा कि जिसका ईमान, खामोश रहिए, जिसका ईमान, खामोश नहीं रह सकते इंशाअल्लाह, कि जिसका ईमान साहिल पे बोला, अल्लाह क्या बोला कि लौटने की इजाजत नहीं है, कि सर उठाए करे लो तफाते बादशाहों में जरूरत नहीं है, बादशाहों में जरूरत नहीं है, उनके दार हुकूमत से बढ़ कर कोई दार हुकूमत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला बोला बोला, जिसका ईमान साहिल पे बोला, लौटने की इजाजत नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला, लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। उसने कह के अजी कह के, उसने कह के ये कश्ती जला दी जला दी, उसने कह के ये कश्ती जला दी जला दी, उसने कह कर ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है, जला दी, उसने कह के ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है, कश्तियों की जरूरत नहीं है, उसने कह के ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है। काश के मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब रहते, मगर नहीं है, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। उनके बच्चे की तबीयत अलील है। दिल खैराबादी एक बार रहमान है, दुआ करता है अल्लाह ताला उनके बच्चे की हिफाजत फरमाए। पेश करता हूँ फरमाए कि सर उठाए सैयद रहमान साहब, सर उठाए गले मुस्तफा पर, बादशाहों में जरूरत नहीं है, उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। उसका ईमान साहिल पे बोला, लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला, लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। उसने कह के ये कश्ती जला दी जला दी, उसने कह कर ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है, कश्तियों की जरूरत नहीं है। अब शेर हाफिज करता हूँ, वो शेर कश्ती जला दी, कश्तियों की मुलाहिजा फरमाए जरूरत नहीं है। मुजाहिद भाई कि अल्लाह 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 आका का रोज़ा, कि अल्लाह अल्लाह आका का रोज़ा, और पहलू में जन्नत की क्यारी, और पहलू में जन्नत की क्यारी। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह 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 आका का रोज़ा, और पहलू में जन्नत की क्यारी क्यारी, और पहलू में जन्नत की क्यारी। कौन है जो मदीने को कह दे, कौन है जो
میں کہہ دے یہ مدینہ ہے جنت نہیں ہے، مدینے میں کہہ دے یہ مدینہ ہے جنت نہیں ہے، یہ مدینہ ہے جنت نہیں ہے۔ ایک شعر اور مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے، یہ قبیلہ حقیقت میں بے پناہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور یہ قبیلہ بے پناہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، دونوں محبت کرنے والے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ قریب سے محبت کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا دور ہے، اللہ کرے یہ نصرت پہنچاؤ ان کی بھی محبت تھوڑی قریب ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائے کہ قصہ بدر بھولے نہیں ہم، کہ قصہ بدر بھولے نہیں ہم، کہ ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، جذبہ ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، قصہ بدر بھولے نہیں ہم، ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، جذبہ ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، ہم کو دشمن سے لڑنے کی خاطر، ہم کو دشمن سے لڑنے کی خاطر اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی خاطر اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اور مکہ بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجیب میڈیا ممبئی سے آ کر کے ایک خوبصورت مشاعرے کو قائم کر کے ساری دنیا کو پیش کر رہے ہیں، تقریباً 15 سال سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مکہ ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ضرورت نہیں ہے یا خدا مجاہد کہ یا خدا یا خدا یا خدا کہ یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے دولت عطا کی، یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے دولت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ میرے آقا، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، سر اٹھائے کرے مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، ان کے دارالحکومت سے بڑھ کر کوئی دارالحکومت نہیں ہے، جس کا ایمان ساحل پہ بولا لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، لوٹنے کی اجازت نہیں ہے،
حسن کہہ کر یہ کشتی جلا دے، کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے، یا خدا یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، ایک بار ان کا دیکھ لو، ایک بار ان کا روزہ، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، نہیں ہے، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، نہیں ہے، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔